یہ قریب نصف صدی کی بات ہے کہ مسجد خدا اہل حدیث کلدیو کالونی میں اللہ کی توفیق سے تعمیر ہوئی اور تب سے الحمدللہ اس میں کتاب و سنت کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے لیے یہ بات بڑی مسرت کی ہے کہ اس مسجد کے اول بانیان میں سے ہمارے پاس محترم حاجی عبداللہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ یہ ہمارا اسٹیج ان دو گدوں کی شکل میں ہے، دائیں اور بائیں ممبر کے، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ امیر مسجد خدا محترم ارشد محمود چودھری صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ آج کی اس پروقار تقریب کے دوسرے مرحلے پہ نظم کا انتظام کیا گیا ہے۔ طالب علم ابو ہریرہ کو نظم کی میں دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور حاضرین کو نظم سنائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز باقی پروگرام کا حصہ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر، تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا؟ نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر، تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا؟ کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا؟ نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر، تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا؟ کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا؟ اگر نہ آخرت میں ہو میرا یقین، اگر نہ آخرت میں ہو میرا یقین، تو مقصد حیات و موت کچھ نہیں، تو مقصد حیات و موت کچھ نہیں۔ جو تیری سمت لوٹنا نہ ہو مجھے، شعور ارتقا کہاں سے لاؤں گا؟ جو تیری سمت لوٹنا نہ ہو مجھے، شعور ارتقا کہاں سے لاؤں گا؟ کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا؟ نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر، تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا؟ کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا؟ کروں بیاں فضیلتیں میں کیا تیری، تیری محبتیں بھی ہے عطا تیری۔ کروں بیاں فضیلتیں میں کیا تیری، تیری محبتیں بھی ہے عطا تیری۔ شامل عمل نہ ہو تیرا کرم، عمل کا حوصلہ کہاں سے لاؤں گا؟ کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا؟ نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر، تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا؟ بھروسہ مجھ کو تیری
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام کے معزز مہمان فضیلت الشیخ مولانا حفیظ الرحمان لکھوی حافظہ اللہ، مدیر جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ تشریف لا چکے ہیں، اور فضیلت الشیخ محترم پروفیسر حافظ ثناء اللہ خان صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ ہم کی آمد پہ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ہماری مسجد کے صدر محترم رانا ذوالفقار صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ آج کا یہ پروگرام تقریب صحیح مسلم کے حوالے سے منعقد ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ جب سے سورج نے روشنی پھینکنا شروع کی ہے اور جب سے چاند نے اس زمین کو منور کیا ہے، اللہ رب العالمین کا نظام ازل سے ہی اس دنیا کے اوپر رائج ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسانوں کے اقوال پیش کرتے ہیں، ان کے اعمال پیش کرتے ہیں، ان کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور ان کا نام اقوال زرین رکھا جاتا ہے، اور انہیں شاہ سرخیوں کے ساتھ اخبارات میں اور دیگر مختلف ذرائع کے ساتھ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جس کا مقصد اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان انمول موتیوں کے ذریعے سے اور ان بہترین باتوں کے ذریعے سے جو دنیا کا حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے لوگ رہنمائی پائیں اور اپنے لیے اس دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر کر پائیں۔ لیکن ان تمام اقوال کے مقابلے میں اور ان تمام اعمال اور کہانیوں کے مقابلے میں دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی بات اور اللہ کے پیغمبروں کی علیہم صلوات اللہ وسلام ان کی باتیں ان تمام اقوال اور کہانیوں کے مقابلے میں وہ سر فہرست ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ باتیں انسانوں کی باتیں نہیں ہوتی، وہ کہانیاں وہ اعمال انسانوں کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس کائنات کے خالق اور مالک، اس کائنات کے مربی اور اس کائنات کے حقیقی مالک کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی باتیں ہوتی ہیں، جو باتیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا کرتے، بلکہ ان کی باتیں بھی، ان پیغمبروں کی، رسولوں کی، اللہ کے انبیاء کی باتیں بھی وہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں فرماتے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کی کلام اور ان کی باتوں اور ان کے اعمال کی ضمانت دی ہوتی ہے کہ میرے بھیجے ہوئے اور یہ فرستادہ یہ اپنی بات نہیں کہتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یہ میری بات ہے۔ چنانچہ جب یہ بات اللہ کی ہے، ربی بات ہے، رحمانی بات ہے، تو پھر اس بات کا مول بھی سب باتوں سے زیادہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے کلام پہ مشتمل پھر یہ کتابیں کبھی انجیل کے نام سے، کبھی تورات کے نام سے اور کبھی زبور کے نام سے منظر عام پہ آئیں، اور ہم خوش قسمت ٹھہرے کہ ہمارے حصے میں اللہ کی جو بہترین کتاب آئی اس کا نام قرآن مجید ہے، اور اللہ رب العالمین نے وہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی، اور ہم اس کے مخاطب ہیں۔ وہ اقوال میں سے سب سے بہترین اور اعمال میں سے سب سے بہترین، کہانیوں میں سے سب سے سچی اور بہترین باتیں کرنے والی کتاب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ان کی باتوں کو حدیث کا درجہ ملا، اس لیے ان کی باتیں بھی اللہ کی باتیں ہیں، اور ان کے اعمال بھی
اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی باتیں ہیں اور ان کے افعال بھی وہی ہیں جو جن سے اللہ رب العالمین راضی ہے. پھر انہیں بھی ہائی لائٹ کیا گیا, انہیں بھی اس دنیا کے اندر مشہور کیا گیا. اور خوش نصیب ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے ان اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں سے, کتاب اللہ قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے اپنے لیے راستے اختیار کیے. دنیا جہان کے اقوال زرعی اکٹھے کر لیے جائیں, ان کے مقابلے میں کتاب اللہ کی بات سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. دنیا جہان کی اعلیٰ ترین باتیں اکٹھی کر لی جائیں تو اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اولا اور افضل اور برتر ہیں. چنانچہ قرآن و حدیث کے اسی مجموعے کا نام اس دنیا کے اندر شریعت ہے. اسی شریعت کی پاسداری میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم جو مسلمان ہوئے تو وہ اسی شریعت کے پابند ہونے کے لیے ہوئے, اور جو آدمی اس شریعت کا پابند ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ہوتا ہے. اسی راستے کو پسند کیا گیا. جو لوگ اس راہ پہ چلے وہی راہ, اس راہ پہ چلنے والے وہی اللہ کے مقرب بنے, اور اس راہ پہ چلنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں اس سلسلے کو جاری رکھا, اور وہ اہل علم کا سلسلہ ہے. اور اس دنیا کے اندر علماء کا سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرما دی, العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں. احادیث مبارکہ صحیح بخاری شریف, صحیح مسلم, جامع ترمذی, اور اسی طرح سے سنن ابن ماجہ, سنن ابو داؤد, اور اسی طرح سے احادیث کی اور بھی کئی ایک کتابیں, ان میں سے سب سے زیادہ جن کو شہرت ملی, سب سے زیادہ جن کو مقام اونچا ملا, اور صحیح ترین کتابیں جو کہلائیں, جن کے اندر ضعیف حدیث نہیں ہوتی, جن کی تمام باتیں قابل عمل ہیں, وہ ذخیرہ احادیث میں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اللہ کی رحمت سے وہ مقام پایا, اور دنیا کے اندر ان کو قبولیت حاصل ہوئی. صحیح مسلم ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آج سے کوئی 15 برس پہلے اس کتاب مبارکہ کا درس اس مسجد ہدا میں آغاز ہوا. اس کا یہ کوئی غالباً 1997 کی بات ہے کہ جب سے اس کا آغاز ہوا, روزانہ کبھی ایک حدیث اور کبھی ایک حدیث مبارکہ پہ کئی دن, اور بعض اوقات کبھی 2 احادیث بھی, جیسے موقع کی مناسبت ہوتی, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سلسلہ بیان جاری رہا. جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں پڑھائی کے دوران ایک مرتبہ جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مدیر محترم مولانا حفیظ الرحمان لکھوی حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے ہمارے سامنے یہ مسئلہ اساتذہ کرام کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے مساجد میں نماز فجر کے بعد بعض دروس دیکھے ہیں, سنے ہیں. نماز عصر کے بعد کئی جگہوں پہ دروس ہوتے ہیں, سنے ہیں, ان میں شرکت کی ہے. نماز مغرب کے بعد بعض مساجد میں دروس ہوتے ہیں حدیث کے. کبھی نماز عشاء کے بعد بعض مساجد میں دروس کا اہتمام ہوتا ہے. حدیث کی مشہور ترین کتابوں کے دروس دیکھنے, سننے اور شرکت کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. صحیح بخاری کا درس سنا ہے, اور جامع ترمذی کا درس سنا ہے, مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے اس کا درس سنا ہے, اور بلوغ المرام حدیث مبارکہ کی کتاب ہے اس کا درس سنا ہے, ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے اس کا درس سنا ہے, اور دیگر کتابوں کے بھی. لیکن مجھے اتفاق نہیں ہوا کہ زندگی میں کسی مقام پہ یہ دیکھنے اور سننے کو ملے کہ حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم کا درس بھی کسی جگہ پہ ہوا ہو. بس یہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی, اور اللہ رب العالمین کے آج اس مقام پہ جب ہم کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس عنایت اور عطا کے اوپر اس کے شکر گزار ہیں کہ دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی. فوری طور پر بار الہ میں یہ دعا کی, اللہ کریم کہ تو اپنی اس کتاب کا درس دینے کی مجھ ناتواں کو ہمت عطا کر دے. اس مالک کا فضل اور کرم ہے, اور آج نیاز جمیل اس کی بارگاہ میں جھکی ہے انشاءاللہ کہ اس مالک نے اس کے آغاز کا
اللہ رب العالمین نے موقع مرحمت فرمایا اسی مسجد ہدا میں میں اللہ کی توفیق سے کوئی تقریباً 2 اشروں سے زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے مسند خطابت کے اوپر الحمدللہ فائز ہوں. یہاں پہ گاہے ماہے ہفتہ وار کبھی ماہ وار کبھی 15 دن کے بعد درس کے لیے میں باہر سے حاضر ہوتا، لیکن جب سے پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ باقاعدگی سے صبح کی نماز کے بعد صحیح مسلم کا درس شروع کیا گیا. اور آج الحمدللہ رب العالمین وہ مبارک گھڑی اللہ رب العالمین نے ہمیں دکھائی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جامع شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مدیر مولانا حفیظ الرحمان نقوی اس بات کا خیال پیش کرنے والے الحمدللہ رب العالمین آج وہ ہماری اس مجلس میں تشریف فرما ہیں. اور فضیلت الشیخ حافظ پروفیسر ثناء اللہ صاحب بھی ابھی آپ کے سامنے وہ درس قرآن و حدیث پیش کریں گے جو کہ حدیث کی اہمیت آپ کے ذہنوں اور قلب و جگر کے اندر اجاگر کرے گا کہ کن لوگوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور اس سلسلے کو پھر قائم کیا. یہ سلسلہ کوئی چھوٹا سلسلہ نہیں ہے. یہ صحیح مسلم کی یہ 3 جلدیں اس طرح کی آپ کے سامنے یہ موجود ہیں. اس طرح کی 3 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے جو کہ 6 حصوں پر مشتمل ہے اور اس کے اندر 12,000 حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں. تو ان احادیث کا درس اللہ کی توفیق سے اس کی رحمت سے چلتا رہا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ محدثین میں سے وہ مایا ناز محدث ہیں جن کی کتاب کو اللہ نے قبولیت عنایت فرمائی. 55 برس عمر انہوں نے پائی اس دنیا کے اندر. میں ان کی ہسٹری پڑھ رہا تھا. آج ہمارے بچے تو 10-12 سال کی عمر میں جا کے کوئی 4th 5ویں 6ٹھی کلاس کے اندر پہنچتے ہیں. یہ 12 سال کی عمر میں تھے اور درس حدیث کے اندر شرکت فرمانے لگ گئے. اور پھر ایسا یہ سلسلہ جاری ہوا کہ درس حدیث پانے کے لیے پھر مختلف ملکوں کے ان کو دورے کرنے پڑے، وہاں کے سفر کرنے پڑے، بڑے بڑے علماء کے سامنے زانوے تلمس طے کیا، حتیٰ کہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہ شاگرد بنے. اور شاگردگی کا یہ معنی تھا کہ جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہمارے سامنے آئے گی اس کو ماننا ہے. ان کی زندگی کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے. امام زہری رحمت اللہ علیہ ان کے استاد ہیں اور یہ ایک لمبی مدت تک ان کے سامنے زانوے تلمس طے کرتے ہیں. اور زندگی میں ایک مقام پہ ایسا موقع آتا ہے کہ خلق قرآن کا مسئلہ اٹھتا ہے اور یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی رائے انہیں اس حوالے سے اچھی لگتی ہے جو کتاب و سنت کے قریب تر ہے، اس کے عین مطابق ہے. یہ اس کے حامی بنتے ہیں جو کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ عالم ہونے کے باوجود بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ کسی مقام پہ انسان کو غلطی لگ جائے. اس سے انسان کی رفعت منزلت یا شان علمی وہ متاثر نہیں ہوتی. ہاں البتہ یہ ہے اگر وہ حق پر قائم ہے اور اس کے پاس دلائل ہیں تو انہیں اپنا اختلاف دنیا کے اندر رکھنے کی حق حاصل ہوتا ہے. لیکن انہوں نے جب ان کی رائے کو دیکھا تو انہیں وہ رائے قرآن و سنت کے قریب نہ لگی. چنانچہ ان سے معذرت کی اور کہا کہ آج کے بعد آج کے درس کے اندر میں آپ کے درس کے اندر حاضر نہیں ہو سکتا. بلکہ اپنے گھر کو گئے، جتنا ذخیرہ احادیث کا ان سے لکھا تھا وہ سارے کا سارا روایات میں آتا ہے، اونٹوں پہ لاد کے ان کی جگہ پہ بھیج دیا کہ میں اس مقام پہ آ کے اس مسئلے میں جو اختلاف ہوا ہے تو میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا. لیکن دوسری طرف اسی آدمی کو جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ دنیا میں مشہور ہوئے اور قرآن و سنت کے پابند ہوئے، جب ایک مقام پر معنعن حدیث کے حوالے سے کوئی بات چلی، یہ کچھ علمی باتیں ہیں جو حدیث کے باقاعدہ طالب علم بھی یقینی طور پر فالو کرتے ہیں، کہ جب اس مسئلے پر بات آئی تو وہ شخص کہ جس کا نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، یہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایک دن درس میں ان سے اتنے متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دعنی اقبل رجلیک یا امیر المومنین فی الحدیث، کہ اے حدیث کے امیر المومنین مجھے اجازت دیجئے، آپ کے علم سے میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں آپ کے قدم چوم لوں. لیکن اگرچہ کہ یہ بات جائز تو نہیں ہے اور انہوں نے بھی اس کی اجازت نہ دی، نہ ہی یہ واقعہ ہوا، لیکن فرتے جذبات میں آ کے یہ بات اس شخص کو کہہ جاتے ہیں
پر دوسری طرف جا کے جب اسی معنعن حدیث کے مسئلے میں امام سے کسی حوالے سے مخالفت ہوتی ہے تو پھر امام سے معذرت کرتے ہیں کہ میں تو اس حوالے سے کتاب و سنت کا جو مسئلہ مجھے سمجھ آیا ہے میں اپنے دلائل کے ساتھ اس کے اوپر قائم ہوں. تو حق بھی یہی ہے کہ انسان کتاب اللہ کو سنے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے اور قرآن و سنت سے کسی مقام پہ اس کو اگر تھوڑی سی دوری محسوس ہوتی ہے اس راستے کو چھوڑ دے. الحمدللہ آج کا اہل حدیث بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی دعوت کا خوگر ہے اور یہی دعوت زمانے میں پیش کرتے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ، اطیع اللہ اور اطیع الرسول. ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادھر گردن جھکائی ہو. میں اس مختصر سی تمہید کے ساتھ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ہلکا سا تعارف کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 261 ہجری میں 206 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 261 ہجری میں 55 برس کی عمر پا کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. دین کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام عنایت کر دیا کہ دو بڑے اماموں کو دنیا ساری جانتی ہے، امام مسلم کو جانتی ہے اور امام بخاری رحمہم اللہ کو جانتی ہے. اور تقریبات بخاری شریف ہوتی ہیں، آج آپ تقریب مسلم کے اندر شریک ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے قافلے کے ساتھ ہی استوار رکھے. آنے والے معزز علماء مہمانان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں بلا تاخیر پروفیسر فضیلت الشیخ حافظ ثناء اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ درس قرآن و حدیث صاحب کے گوش گزار کریں. فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ ثناء اللہ صاحب. السلام علیکم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللہ رسول کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے دین کا علم میں جسے چاہتا ہوں. یہ کوئی ایسی عام چیز نہیں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عنایت ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور جسے یہ علم دے دیا جاتا ہے اسے بہت بڑی دولت ہے. اگر یہ بات سمجھ کسی عقل مند کے ہی آ سکتی ہے کہ جتنی بڑی دولت اللہ نے عطا کرتی ہے صاحب علم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فیہا. ہم اللہ کی تقسیم پر بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں جو اس نے ہمارے درمیان کیا تقسیم کی ہے. لنا علم، ہمیں تو اپنے دین کا علم دے دیا ہے. وللجہال مال، اور جاہلوں کو مال دے دیا. ہمیں اپنے دین کا علم دے دیا ہے اور جاہلوں کو مال دے دیا. ان المال یفنی عن قریب، مال کو آج نہیں کل نہیں اگلے دن بنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. والعلم لیس له زوال، علم ایسی دولت ہے کہ اسے کبھی زوال نہیں. آج بھی آپ کے ساتھ ہے، کل بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہوگا، میدان حشر میں بھی ساتھ. اتنی بڑی دولت. اور وہ بچے
جو اس علم کی ابتدا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی میرے محترم الرحمان فروخ صاحب نے بتایا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 12 برس کی عمر میں یہ علم پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دیا۔ ان بچوں کو معمولی بچے نہ سمجھیں، جب یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں تو آسمان سے فرشتوں کی دوڑ لگ جاتی ہے، وہ آ کے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں، اور جس فرشتے کے پر پہ ایسے بچے کا پاؤں آ جاتا ہے وہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ میں ایک اللہ کے دین کے طالب کا پاؤں میرے پر پہ آ گیا ہے، میں بڑا خوش۔ دنیا انہیں سمجھے جو سمجھتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا یہ مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے بڑے مربی اور سب سے بڑے استاد اور والد۔ اللہ نے آپ کی شان یہی بیان فرمائی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری کتاب کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے، والحکمت، اور حکمت و دانائی کی باتیں، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور دانائی سکھاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کی۔ ساری کتابوں کا نچوڑ ہے ہماری کتاب، اور یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد قیامت تک کوئی اور کتاب آنے والی ہے۔ اللہ نے یہ آخری کتاب اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آخری امت کے لیے نازل کی، جس کے ہم افراد ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں امت بنا دے۔ امت بن جائیں تو بہت کچھ اللہ نے ہمارے لیے رکھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک مبارکباد دیتا ہوں، ایمان ہونے والے، ایمان لانے والے، میرے شاگرد بننے کا۔ یہاں پر شاگرد کے نبی اللہ، تمہیں ایک مبارکباد دیتا ہوں، لیکن میرے بعد جو آنے والے مسلمان ہیں ان کو میں 7 مبارکیں دیتا ہوں۔ ایک اور 7 ذرا فرق نہیں۔ صحابہ کو ایک مبارکباد دے رہے ہیں اور ساتھ میں آنے والوں کو 7 مبارکیں دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ وہ سن کر حیران تھے، عرض کیا بیمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرق اور اتنا فرق یہ کیوں؟ اس کی وجہ، اس کا سبب کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، انا رسول اللہ فیکم، میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہوں۔ مجھے دیکھ رہے ہو نا، مجھ سے سن کے پھر یقین کرتے ہو، مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ وَكِتَابُ اللَّهِ يَنزِلُ فِيكُمْ، اور اللہ کی کتاب تمہارے سامنے مجھ پر نازل ہوتی ہے، قرآن تمہارے سامنے مجھ پر اترتا ہے۔ قرآن جب اترتا تھا علامتیں تھیں، صحابہ بیان کرتے ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ ہمارے ساتھ محض گفتگو ہوتے، بات چیت جاری ہوتی، اچانک وہ بات وہیں ختم کر دیتے، ہم سمجھ جاتے کہ اب کوئی اور پیغام آ رہا ہے، وہ پیغام اللہ کا ہے۔ امین آ جاتے،
یہ بھی ایک علامت قرآن کے نام